TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ٹھوس اقدامات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قدرتی انفراسٹرکچر کے مزید پروجیکٹس کے لیے فنڈز فراہم کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ٹھوس اقدامات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ جاری کردہ ایک رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ کینیڈا کے پاس ساحلی علاقوں میں خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے قومی نظام کا فقدان ہے۔ سال 2021 میں شدید گرمی، بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ اور تاریخی سیلاب کا سامنا کرنے والوں کی جانب سے اوٹاوا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا کے باشندوں کو تیزی سے غیر مستحکم اور خطرناک آب و ہوا کے اثرات کے لیے تیاری کرنے میں مدد فراہم کرے۔ کینیڈا کے چند شہر موسمیاتی تبدیلی کے نتائج جانتے ہیں، جنہوں نے اس موسم گرما میں تقریباً ایک ہفتے تک 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت کا تجربہ کیا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ جس نے سینکڑوں مکینوں کو انخلا کے نوٹسز میں ڈال دیا۔ مہینوں بعد کیمپلوپس کے میئر کین کرسچن نے اپنے شہر کے دباؤ والے سال اور تیاری و بنیادی ڈھانچے کی کمی پر غور کیا، جس کے بارے میں ان کے خیال میں گرمی اور آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان میں اضافہ ہوا۔ کیمپلوپس کے میئر کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں جو چیز واقعی غائب ہے وہ مقامی انفراسٹرکچر اور خاص طور پر کچھ حفاظتی انفراسٹرکچر کے لیے مکمل تعاون ہے۔ ہم اتنے تیار نہیں تھے جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس ماہ جاری کردہ ایک رپورٹ میں پتہ چلا کہ کینیڈا کے پاس ساحلی علاقوں میں خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے قومی نظام کا فقدان ہے۔ رپورٹ میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ قدرتی انفراسٹرکچر کے مزید پروجیکٹس کے لیے فنڈز فراہم کرے۔ حکومت نے 2021 کے موسم بہار میں اس منصوبے پر کام شروع کیا تھا اور 2022 کے موسم خزاں میں حتمی رپورٹ جاری کرنے والی ہے۔ کینیڈا میں اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,99,428 تک جا پہنچی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 20,31,576 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,251 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,20,426 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,99,428 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,200 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,59,269 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,692 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,46,705 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,299 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,35,658 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,414 ہے۔ ناسا کی خلائی دوربین جیمز ویب کی مشن پر روانگی نے اس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرنے والے کینیڈین سائنسدانوں کو بھی جذباتی کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ناسا کی خلائی دوربین جیمز ویب کی مشن پر روانگی نے اس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرنے والے کینیڈین سائنسدانوں کو بھی جذباتی کر دیا۔ کینیڈین خلائی ایجنسی کے صدر لیزا کیمبل کے لیے یہ لانچ 30 سال پرانے خواب کی انتہا تھی اور یونیورسٹی ڈی مونٹریال میں ویب کے لیے آؤٹ ریچ سائنسدان نیتھالی آئلٹ اپنے اہل خانہ کے ساتھ طویل عرصے سے اس کی لانچنگ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی روانگی کے وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم نے اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے ایک ویڈیو لی۔ یہ لانچ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوربین بگ بینگ کے بعد پیدا ہونے والی پہلی کہکشاؤں اور ہمارے نظام شمسی سے باہر ممکنہ طور پر سیاروں کی ترقی کے بارے میں بے مثال تفصیلات تلاش کرے گی۔ کینیڈین خلائی ایجنسی کے صدر لیزا کیمبل کے لیے یہ لانچ 30 سال پرانے خواب کی انتہا ہے۔ کیمبل نے کہا کہ کتنا غیر معمولی دن ہے
یہ اب تک کی سب سے طاقتور اور پیچیدہ خلائی رصدگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا تقریباً شروع سے ہی جیمز ویب خلائی دوربین پر کام کر رہا ہے اور اس کی دریافتوں کا مطالعہ کرنے والے پہلے ممالک میں شامل ہوگا۔ کیمبل نے کہا کہ یہ فلکیات کائنات اور اس میں ہماری جگہ کو سمجھنے میں ایک نیا قدم ہے اور یہ سائنسی دریافتیں فلکیات میں کینیڈا کی مہارت کی بدولت ممکن ہوں گی۔ کینیڈین فلکیاتی سوسائٹی کے 600 سائنسدانوں میں سے کم از کم نصف دوربین کے ساتھ شامل رہے ہیں اور درجنوں انجینئرز اس کی ڈیزائن ٹیم کا حصہ ہیں۔ آئلٹ نے کہا کہ ہم دوربین کی آنکھیں ہیں، یہ کینیڈا کی آنکھیں ہیں جو تمام مشاہدات کی اجازت دیتی ہیں۔ کینیڈا اس سطح پر اس طرح کے منصوبے میں کبھی شامل نہیں رہا۔ مونٹریال کی میک گل یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر اور جیمز ویب خلائی دوربین کے شریک تفتیش کار ڈیرل ہیگارڈ کے لیے یہ دوربین فخر کا ناقابل تردید ذریعہ ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ سال کے آغاز میں روس کا دورہ کریں گے، جو 2017 کے بعد کسی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ سال کے آغاز میں روس کا دورہ کریں گے، جو 2017 کے بعد کسی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو روس کے دورے کی دعوت دی ہے، جسے ایرانی ہم منصب نے قبول کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ صدر ابراہیم رئیسی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی دعوت کے بعد دورہ روس کی تیاری کر رہے ہیں، جو آئندہ ماہ متوقع ہے۔ 4 سال بعد کسی ایرانی صدر کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق اس دورے میں 2 طرفہ علاقائی قومی تعاون، خصوصاً اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی، جس کے خطے میں قیام امن کے لیے دیرپا نتائج نکلیں گے۔ دوسری جانب روس نے ایرانی صدر کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک میں خطے میں اہم اتحادی ہیں اور خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر دونوں رہنما تبادلہ خیال کریں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ سے مخاصمت کے باعث روس اور ایران کے درمیان مضبوط سیاسی اور فوجی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک امریکہ پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یوکرائن کے معاملے پر روس کے امریکہ اور نیٹو ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، جس کے باعث اب روس نئی صف آرائی میں مصروف ہے۔ کورونا نے امریکہ اور یورپ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکہ میں ایک ہی روز میں 3,13,000 افراد وائرس سے متاثر اور 2,000 کے قریب مریض ہلاک ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کورونا نے امریکہ اور یورپ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکہ میں ایک ہی روز 3,13,000 افراد وائرس سے متاثر اور 2,000 کے قریب مریض ہلاک ہو گئے۔ کورونا دنیا بھر کے انسانوں میں موت بانٹنے لگا۔ اب تک 28,32,09,339 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 54,30,731 ہو گئی۔ تاہم 25,18,06,489 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ یورپ میں بھی کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 1,80,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ برطانیہ 1,29,000، اسپین 99,000 اور اٹلی میں 78,000 سے زائد مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں 31,000 کے قریب، یونان 21,657 اور ڈنمارک میں مزید 12,330 افراد گزشتہ روز کورونا سے متاثر ہوئے۔ کینیڈا میں بھی کورونا کی صورتحال خراب ہے، جہاں 27,000 سے زائد نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں 11,267 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ایشیائی ممالک میں بھی کورونا کا پھیلاؤ بڑھنے لگا۔ ویتنام میں 14,440 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں 8,376، ترکی میں 32,176، تھائی لینڈ 2,000 اور ملائیشیا میں 2,897 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔